سیدنا عمر ابن عبدالعزیز، جن کو پانچواں خلیفہ راشد کہا گیا اور جن کے زہد و اتقاء کا یہ عالم تھا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو اس زمانے کے عیسائیوں نے بھی ان کی وفات پر ماتم کیا، آنسو بہائے۔ ایک عیسائی بادشاہ کے ہاں مسلمانوں کا وفد گیا ہوا تھا اور خبر پہنچی حضرت خلیفۃ المسلمین کے وصال کی، تو عیسائی بادشاہ بھی رو پڑا۔ تو مسلمانوں نے یہ کہا کہ یہ تو ہمارے بادشاہ تھے، آپ تو عیسائی ہیں، ہمارے ہم مذہب بھی نہیں ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس عیسائی بادشاہ نے کہا کہ میرا یہ اعتقاد ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی شخص مردوں کو زندہ کر سکتا تھا تو وہ عمر ابن عبدالعزیز تھے۔ یہ ان کے انصاف کا، عدل کا، زہد کا عالم تھا۔ آدھی سے زائد دنیا کا حکمراں ہے، لیکن جب زہر دیا گیا اور لوگ عیادت کے لیے آ رہے تھے تو مسلمہ ابن عبد الملک جو ان کے برادر نسبتی تھے وہ آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ کرتا میلا ہے تو اپنی بہن فاطمہ سے جو حضرت کی اہلیہ تھی کہنے لگے کہ بہن، حضرت کا کرتا تبدیل کر دو، میلا ہے، لوگ بیمار پرسی کے لیے آ رہے ہیں۔ تو وہ رو پڑیں اور انہوں نے کہا قسم بخدا اس کرتے کے علاوہ دوسرا کرتا حضرت کے پاس موجود نہیں۔ یہ شخص ہے جس کو اللہ نے دنیا میں حکمرانی کی کنجی عطا کی۔ یہ بہت آسان ہے کہ کسی انسان کو خوشحالی نہ ملے اور پھر وہ قناعت کی زندگی گزارے، لیکن یہ بہت مشکل ہے کہ کسی انسان کو عروج اور بلندی اور حکمرانی اور اقتدار ملے اور پھر وہ اس طرح زہد کی اور دنیا سے بے رغبتی کی زندگی گزارے۔ یہی حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز ہیں جو اپنے گورنروں کو خط لکھتے تھے۔ یہ بات آپ کو سنانی تھی۔ اپنے گورنروں کو خط لکھتے تھے تو اس میں یہ بات تحریر فرماتے کہ دیکھو ہمارا غلبہ ہمارے دشمنوں پر فوج، سپاہ، اسلحہ یا لشکر کی وجہ سے نہیں ہے، ہمارا ان پر غلبہ اچھے اعمال اور گناہوں سے بچنے کے سبب ہے۔ جب ہم اور ہمارے دشمن گناہ میں برابر ہو جائیں گے تو یاد رکھنا اللہ ہمارے دشمنوں کو ہم پر مسلط کر دے گا۔ آج جو ہم بے بسی کا شکار ہیں یہ اس وجہ سے کہ ملت نافرمانی اور گناہ کے راستے پر چل رہی ہے، طاعت اور عبادت میں کمی آ رہی ہے۔ کہیں عبادت ہے تو معاملات کی صفائی نہیں، کہیں معاملات صاف ہیں تو معاشرت اچھی نہیں، کہیں معاشرت ٹھیک ہے تو اخلاق بہتر نہیں۔ کسی نہ کسی حصے میں خامی ہے، کمزوری ہے،